روزنامہ خبریں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں قاسم سید۔ ناظرین، ہمارے ساتھ ملک کے معروف عالم دین، فقیہ، متعدد کتابوں کے مصنف اور شریعہ کونسل کے سیکریٹری مولانا ڈاکٹر رضی الاسلام ندوی صاحب موجود ہیں، اور ان سے آپ جانتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً اہم مسائل پر گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ اس وقت ایک بہت اہم مسئلہ ہے، اور یہ ہر سال یہ مسئلہ ابھر کر آتا ہے۔ یعنی جب بھی ہندوؤں کا کوئی تہوار آتا ہے، ہمارے برادران وطن کا کوئی تہوار آتا ہے، چاہے ہولی ہو، دیوالی ہو یا دسہرہ ہو، تو کیا ان کو برادران وطن کو ان کے تہواروں پر مبارکباد دی جا سکتی ہے؟ کیا ان کو ہیپی دیوالی، ہیپی ہولی کہا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس پر ہر سال سوشل میڈیا پر خاص طور سے زبردست بحث دیکھنے کو ملتی ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم ایک تکثیری سماج میں رہتے ہیں، تو اس طرح کی چیزوں پر زیادہ گہرائی سے بات نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپس میں رہنے کے لیے اس طرح کی چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، شریعت میں اس کی بالکل گنجائش نہیں ہے کہ ہم مشرکوں کو یا کافروں کو، اگر ان کو یہ سمجھا جاتا ہے تو ہم انہیں مبارکباد دیں، ہم ان کی تقریبات میں شریک ہوں، ہم ان سے گفٹ لیں یا ہم انہیں گفٹ دیں۔ شرعی نقطہ نظر کیا ہے اس پر؟ آخر شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ اس بارے میں مولانا ندوی صاحب سے رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ جی مولانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، کسی بھی سماج میں اس میں کہ مختلف مذاہب کے ماننے والے رہتے ہوں، اس میں ان کا آپس میں ایک دوسرے سے تعلق رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اسلام بھی علیحدگی پسندی کی ترغیب نہیں دیتا ہے۔ اسلام بھی اپنے ماننے والوں سے یہ نہیں کہتا ہے کہ وہ الگ تھلگ رہیں، کٹ کے رہیں، دوسرے مذاہب والوں سے ان کا کسی طرح کا کوئی تعلق نہ رہے۔ اس تعلق سے اسلام نے کچھ اصولی ہدایات دی ہیں۔ اس میں سے ایک ہدایت یہ ہے کہ اسلام شرک کے معاملے میں کسی طرح کا کمپرومائز نہیں کرتا ہے۔ اسلام توحید کا مذہب ہے، اس لیے وہ اپنے ماننے والوں کو تاکید کرتا ہے کہ وہ کوئی ایسا عمل نہ کریں جو شرک کے دائرے میں آتا ہو۔ لیکن دوسری طرف اسلام اس کا بھی حکم دیتا ہے کہ وہ اس کے ماننے والے جس سماج میں رہتے ہوں ان کے درمیان دنیاوی اعتبار سے خوشگوار تعلقات ہوں۔ اس تعلق سے سورہ لقمان کی ایک آیت میں دونوں باتوں کی صراحت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ کہا گیا ہے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کے ماں باپ ابھی ایمان سے محروم ہوں، وہ شرک پر ہوں، ان لوگوں سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ تم کو مجبور کریں شرک کرنے پر تو تم ان کی بات ہرگز نہ مانو۔ لیکن آگے کہا گیا ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، یعنی ان کے ساتھ رہو اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اس آیت میں دونوں باتوں کی صراحت ہے اور دونوں کی اہمیت ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ شرک کے معاملے میں تو کسی طرح کا کوئی مصالحت مداہنت نہیں ہوگی، چاہے قریب ترین رشتہ دار ہوں، ماں باپ ہوں، وہ بھی اگر شرک پر آمادہ کرنا چاہیں تو ان کی بات ہرگز نہ مانو۔ دوسری طرف کہا گیا ہے کہ ان کے ساتھ دنیاوی معاملات میں اچھا برتاؤ کرو۔ یہ حکم جو ہے یہ علی الاطلاق ہے، دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ کیا جائے گا۔ دوسرے جو انسان جو رہتے بستے ہیں، دوسرے مذاہب کے ماننے والے ہیں، تو ان کے درمیان رہتے ہوئے بھی ان دو باتوں پر سختی سے مسلمانوں کو عمل کرنا ہے۔ ان کے ساتھ رہتے ہوئے مسلمانوں کی جانب سے کسی ایسے عمل کا ارتکاب نہ ہو جو شرک کے دائرے میں آتا ہو، شرک سے انوالومنٹ کا اس سے اظہار ہوتا ہو۔ تو آپ اس کو کوئی مثال دیجئے کہ ان کے اس عمل سے شرک کا اظہار ہوگا۔
کوئی ایک مثال دے کے سمجھائیں تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ یہ اگر کریں گے تو یہ شرک کے دائرے میں آئے گا۔ جی دیکھیے، جو مختلف مذاہب والے جو اپنی مذہبی تقریبات جو منعقد کرتے ہیں اس کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ تقریبات میں وہ پوجا پاٹ کرتے ہیں، یا عیسائی حضرات جو تقریبات کرتے ہیں وہ اس میں حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے اسٹیچو وغیرہ لگاتے ہیں۔ ہر مذہب کے کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں جو ان کے مذہب کا شعار سمجھے جاتے ہیں۔ تو اگر کسی مذہب کے ماننے والے کوئی خاص ایسی تقریبات منعقد کر رہے ہوں جس میں وہ یہ پوجا پاٹ اور دوسرے شرکیہ کام بھی انجام دیتے ہوں، تو ایسی تقریبات میں شریک ہونا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ دوسری طرف یہ تقریبات یہ سماجی ہوتی ہیں، اور آج کل تو ایسی تقریبات بہت زیادہ ہونے لگی ہیں کہ کسی بھی مذہبی تقریب کے موقع پر دوسرے مذاہب والوں کو بلایا جاتا ہے، ایک گیٹ ٹوگیدر کی طرح کا کوئی پروگرام ہوتا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے پیار محبت سے رہنے کی باتیں کی جاتی ہیں، آخر میں کچھ چائے پانی یا کھانا پینا ہوتا ہے اور وہ تقریب ختم ہو جاتی ہے۔ پوری تقریب میں کسی طرح کا کوئی مذہبی عمل نہیں انجام دیا جاتا ہے۔ تو ایسی کسی تقریب میں شریک ہونا مسلمانوں کے لیے جائز ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کی وہ تقریب منعقد کی گئی ہو۔ مطلب وہاں کچھ کھانے کے لیے پیش کیا جائے، یا جیسے ہولی پہ کوئی رنگ چھڑک دیتا ہے، رنگ اگر چھڑک دیتا ہے تو کیا یہ عمل بھی کیا شرک کے دائرے میں آئے گا؟ کیا یہ ایک غلط چیز ہے؟ کیا اس کو ہیپی ہولی کہنا یا مبارکباد دینا دیوالی کی یا دشہرے کی یا کرسمس ڈے کی مبارکباد دینا، یہ کیا غلط ہے؟ دیکھیے اس پہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے جی کہ ہم انہیں مبارکباد نہیں دے سکتے۔ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ جیسے آج کل ہولی وغیرہ میں زبردستی رنگ وغیرہ چھڑک دیا جاتا ہے، تو اس تعلق سے ایک تو ایسا عمل جبریہ کیا جاتا ہے اور خاص طور سے مسلمانوں کو چڑھانے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اور اس میں تو جو معروف ہے غلاظت بھی شامل کر دیتے ہیں اور چیزیں لگا کے استعمال کرتے ہیں، تو یہ سب چیزیں تو پسندیدہ ہرگز نہیں ہیں۔ اور دوسرے اس کا ایک یہ بھی پہلو ہے کہ اگرچہ اس میں کوئی شرکی عمل شامل نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ ایک کسی مذہب کا شعار ہے، مذہب کی خاص علامت ہے، ایک خاص مذہبی یہ عمل ہے۔ تو اس کا مسلمانوں کا اس میں شامل ہونا، رنگ ایک دوسرے پر ڈالنا یا اپنے اوپر رنگ ڈلوانا، یہ سارے اعمال پسندیدہ نہیں ہیں، ایک مسلمان کی حیثیت سے ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ لیکن جو اس کا دوسرا جو پہلو ہے کہ اس طرح کی تقریبات میں کیا کسی دوسرے مذہب کے ماننے والے کو، جو ہمارا دوست ہے، ہمارا ساتھی ہے، ہمارا کاروباری ہے، کیا اس کو مبارکباد دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اس سوال پر ہر مذہبی تقریب میں بحث و مباحثہ کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ بہت سے علماء ہیں جو اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں، حرام قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی مذہب کی تقریب پر اگر کسی اس مذہب کے ماننے والے کو مبارکباد دیتے ہیں تو گویا کہ ہم اس عمل میں شریک ہو اس کے شرک میں شریک ہو جاتے ہیں۔ جتنی مذہبی تقریبات ہیں، جو تہوار ہیں، اس میں شرک شامل ہوتا ہے، تو گویا کہ ہم کسی کو مبارکباد دیتے ہیں تو گویا کہ اس شرکی عمل میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ بعض علماء یہ نقطہ نظر پیش کرتے ہیں، لیکن اس سے مجھے اختلاف ہے اور بعض دوسرے علماء کو بھی اختلاف ہے۔ مبارکباد دینا ایک سماجی عمل ہے۔ تمام مذاہب میں خوشی منانے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ اپنی مذہبی تقریبات کے موقع پر وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔
تو اگر کسی دوسرے مذہب کے ماننے والے کو اس کی کسی مذہبی تہوار کے موقع پر اس کو مبارکباد دی جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں شرکیہ عمل میں شریک ہونے کا کوئی عنصر پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے نزدیک کسی بھی مذہبی تہوار کے موقع پر دوسرے مذہب کے ماننے والوں کو مبارکباد دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ بات میں نے دیکھا کہ بعض دوسرے علماء بھی یہ کہتے ہیں، چنانچہ ایک بین الاقوامی ایک ہے یورپین کونسل فار افتاء اینڈ ریسرچ، اس کے ایک اجلاس میں یہ موضوع زیر غور آیا تھا۔ اس میں طویل بحث و مباحثہ ہوا اسی موضوع پر، اور علماء وہاں جو اس میں شامل ہیں انہوں نے متفقہ طور سے یہ فیصلہ کیا کہ مذہبی تہواروں کے موقع پر مبارکباد دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس موقع پر میں یہ مثال دینا چاہوں گا کہ ہندوستان میں بھی چونکہ یہ موضوع اٹھتا رہتا ہے، اس لیے ماہنامہ زندگی نو کے دسمبر 2019 کے شمارے میں یہ یورپین کونسل کے کا پورا جو ان کی جو قرارداد ہے وہ شائع کی گئی تھی، اور اس پر بعض ہندوستانی علماء سے بھی رائے لی گئی تھی۔ تو اس موقع پر میرے علاوہ مفتی محمد عمر عابدین صاحب حیدرآباد کے، مولانا یحییٰ نعمانی لکھنؤ کے، اور ڈاکٹر محمد فہیم اختر ندوی حیدرآباد کے، ان 3 علماء سے بھی رائے لی گئی تھی، اور ان حضرات نے بھی یہی بات کہی تھی کہ مذہبی تہواروں کے موقع پر مبارکباد دینا یہ غلط نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ اس لیے اس موضوع پر جو علماء کے جو فتاویٰ ناجائز ہونے کے ہیں اس پر ازسینِ نو غور کیا جانا چاہیے۔ تو کیا ہم اگر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی مبارکباد دینا ان کو دینا جائز نہیں ہے، لیکن اگر وہ ہمیں مبارکباد دیں تو وہ جائز ہو جاتی ہے کیا؟ جیسے وہ کہیں کہ عید مبارک تو وہ جائز ہے، اور ہم اگر ہیپی ہولی کہیں تو وہ ناجائز ہے؟ تو وہی مسئلہ ہے، اس طبقے کی بات کر رہا ہوں۔ تو میں نے یہ عرض کیا، مبارکباد دینا ایک سماجی عمل ہے۔ مختلف مذاہب کے ماننے والے جو ایک علاقے میں ایک آبادی میں رہتے ہوں، وہ سب ایک دوسرے کی خوشی میں غم میں شریک ہونا ایک پسندیدہ عمل سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ تو عجیب سی بات ہوگی کہ عید کے موقع پر، رمضان کے موقع پر، قربانی کے موقع پر یا دوسرے مواقع پر وہ لوگ تو مبارکباد ہم کو دیں، لیکن جب ان کی کسی تہوار کا خوشی کا موقع ہو تو ہم یہ کہیں کہ نہیں، یہ جائز، یہ نہیں ہے ان کو مبارکباد دینا۔ تو اس طرح تو ان کا جو الزام ہے وہ ثابت ہو جائے گا کہ اسلام ایک علیحدگی پسند مذہب ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو دوسرے مذاہب والوں کے ساتھ کٹ کر رہنے کا حکم دیتا ہے۔ ہمارے اس عمل سے ان کے اس الزام کی تائید و تصدیق ہو جائے گی۔ تو میرے نزدیک یہ بات صحیح نہیں ہے۔ مبارکباد دینا ایک سماجی عمل ہے۔ دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے جو خوشی کے مواقع ہوتے ہیں اس پر ان کو مبارکباد دی جا سکتی ہے، البتہ ان کے کسی شرکیہ عمل میں شریک ہونا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ مسلمان لوگ جوش میں آ کر خود ہی ان مذاہب کی تقریبات اپنے یہاں منعقد کریں۔ ہولی ملن کی تقریب ہم منعقد کریں یا کرسچنس کی تقریب ہم منعقد کریں اور اس میں لوگوں کو دعوت دیں، یہ اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح لوگ اپنے نہیں، اگر اس میں کوئی شرکی عمل نہیں کیا جا رہا ہے اور محض ایک کہنا چاہیے کہ ایک آپس میں افہام و تفہیم کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے اگر ہم اس طرح کی کوئی تقریب کرتے ہیں اور وہ شرکیہ اعمال سے بالکل پاک ہوتی ہے تو بھی وہ غلط ہے۔ دیکھیے، آج کل انٹرفیتھ کے بہت سے فورمز قائم کیے گئے ہیں اسی طرح یہ سدبھاونا کو رواج دینے کے لیے۔ تو اگر اس طرح کا کوئی گروپ ہے وہ ہر مذہبی تہوار کے موقع پر اس طرح کی کوئی تقریب منعقد کرتا ہے، چاہے مسلمانوں کی ہو چاہے کسی اور مذہب والوں کی ہو، اس طرح کی تقریبات کو تو منعقد اگر ہو رہی ہوں تو اس میں تو شرکت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ ہم محض اپنی سیکولرزم کا اظہار کرنے کے لیے، اپنے آپ کو لبرل ثابت کرنے کے لیے
دوسرے مذاہب کی تقریبات ہم اپنے یہاں خود منعقد کریں تو یہ چیز تو پسندیدہ نہیں ہے، اگرچہ اس کو شرک کے دائرے تک نہیں لے جایا جا سکتا۔ تو کچھ لوگ ہیں بہت جوش میں آ کے کارڈ وغیرہ وہ چھپواتے ہیں ہولی ملن کا، دیوالی کا اور چیزوں کا، بڑے پیمانے پر اس کو تقسیم کرتے ہیں، یا آج کل سوشل میڈیا پہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کے بجائے اس طرح کے عمل کو فطری دائرے ہی تک رکھا جائے، جو ہمارے احباب ہیں، دوست احباب ہیں، ان کو کسی بھی ذریعے سے۔ اس کے ساتھ ایک سوال یہ بھی جڑا ہوا ہے کہ اس طرح کی جو تقریبات ہوتی ہیں، مثال کے طور پر ہولی ملن ہے، تو اس کے اندر جو کھانا پینا ہوتا ہے، کیا اس کھانے پینے میں، یعنی جیسے آپ کو بلایا گیا، مان لیجیے آپ کو بلایا جاتا ہے کسی ہولی ملن میں، اور وہاں رنگ وغیرہ نہیں کھیلا جاتا ہے، بلکہ محض ایک کھانے پینے کا معاملہ ہوتا ہے، یا کوئی گفٹ دیا جاتا ہے یا لیا جاتا ہے، کیا یہ ٹھیک ہے عمل یا نہیں ہے؟ دیکھیے، اس طرح کی تقریبات میں جو کھانے پینے کا جو انتظام کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی اسلام کی ہدایات واضح ہیں۔ کوئی ناجائز اور حرام کھانا جائز نہیں ہے۔ شراب کا جی شراب کا انتظام ہے، وہ پینا نہیں جائز ہے۔ غیر شرعی طریقے سے ذبیحہ اگر ہے، اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ دوسرے کام جو ہیں کہ عام جو کھانا ہے، ویج ہے، یا جو مٹھائیاں ہیں کسی طرح کی ہیں، وہ وہاں کھائی بھی جا سکتی ہیں۔ اور اگر اس طرح کی تقریبات کے موقع پر ہندو جو احباب ہیں، وہ اپنے مسلم دوستوں کو مٹھائیاں وہ تقسیم کرتے ہیں، گفٹ کرتے ہیں، اس کے بھی کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر وہ اس پر ظاہر ہے کہ پوجا اس پر کی گئی ہے کہ نہیں کی گئی ہے، یہ ہمارے علم میں نہیں ہے، تو کھود کریت کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے کہ اس سے ہم پوچھیں کہ تم نے اس پر پوجا کی ہے کہ نہیں کی ہے۔ ہم تو جانتے ہیں کہ آج کل آدمی جاتا ہے دکان سے مٹھائی خریدتا ہے اور اپنے کسی مسلم دوست کو لے جا کے دے دیتا ہے، تو ایسی مٹھائیوں کو لینے میں، کھانے میں بھی، یا ان کو دینے میں، یا ان کو کوئی تحفہ دینے میں، ایسے موقع پہ خاص طور سے تحفہ دینے میں اور لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے علم ہے کہ بعض جو کاروباری لوگ ہیں، جو بزنس مین ہیں، وہ اپنے تمام ملازمین کو ایسے تہواروں کے موقع پر تحفے تحائف دیتے ہیں، تو ایسے تحفے تحائف لینے میں بھی میرے نزدیک کوئی حرج نہیں۔ اچھا، ایسی تقریبات میں کیا علماء کو جانا چاہیے تاکہ یہ جو انٹرفیتھ والا جو معاملہ ہے اس کو اور زیادہ تقویت حاصل ہو، اور علماء کی موجودگی سے عوام میں ایک پیغام بھی جاتا ہے کہ ہاں یہ چیز صحیح ہے یا یہ چیز غلط ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اسلامی نقطہ نظر سے علماء اور غیر علماء کی تقسیم درست نہیں ہے۔ اس طرح کی کسی بھی مشترک تقریب میں شرکت اگر علماء کے لیے جائز ہے تو عام لوگوں کے لیے بھی جائز ہے۔ یہ کہنا کہ عام لوگ تو نہ جائیں اس لیے کہ وہ گمراہ ہونے کا، شرک میں مبتلا ہونے کا امکان ہے، اور علماء جا سکتے ہیں اس لیے کہ وہ ان کو سب دین کی تمام باتیں معلوم ہو۔ اس طرح کی بات تقسیم صحیح نہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شریعت جو ہے وہ عام آدمی کے لیے اور علماء سب کے لیے الگ ایک ہی، جی، اسلام کی جو ہدایات ہیں، جو اوامر ہیں، جو تاکیدات ہیں، جو منہیات ہیں، اسلام نے کن کن کاموں سے روکا ہے، کن کن کاموں کی اجازت دی ہے، یہ تمام مسلمانوں کے لیے برابر ہے۔ کوئی کام جو علماء کے لیے جائز ہے وہ عام مسلمانوں کے لیے بھی جائز ہوگا۔ کوئی کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اس تعلق سے مسلمانوں کے ایک گروپ کے لیے اس کی اجازت ہوگی، دوسرے گروپ کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس طرح کی کوئی تقسیم روا نہیں۔ مولانا، ایک آخری سوال، جیسے اگر جیسے ہولی ملن کی تقریبات ہوتی ہیں اور دوسرے جو ان کے تہوار ہوتے ہیں ان کی تقریبات ہوتی ہیں، اور ہم عید ملن وغیرہ کی تقریب کرتے ہیں، اور اس عید ملن میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس میں غیر مسلموں کی تعداد زیادہ سے زیادہ ہو، چاہے وہ سیاسی طبقے کے ہوں یا وہ مذہبی طبقے کے ہوں، تو کیا عید ملن جیسی تقریبات کا انعقاد اور اس میں خاص طور سے غیر مسلموں کو، برادران وطن کو بلانا کہاں تک صحیح ہے یا کہاں تک غلط ہے؟ دیکھیے، ادھر 2-4 سال میں شاید یہ کورونا کے بعد سے تو اس طرح کی تقریبات بند ہو گئی ہیں۔ اس سے پہلے بہت زیادہ تقریبات ہوتی تھیں، اور یہ تقریبات سیاست و زدہ ہوتی تھیں۔ اس میں دینی پہلو کو پیش نظر رکھنے کے بجائے
سیاسی فائدے اس سے حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے، تو اس سے تو میں متفق میں نہیں ہوں۔ دینی جو پہلو سے دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دوسرے مذاہب کے ماننے والے جو ہیں ان کو مسلمانوں کے بارے میں بالکل معلومات نہیں رہتی۔ نماز پڑھتے ہیں وہ کیسے پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں، روزہ وہ کیوں رکھتے ہیں، تو یہ باتیں ہیں علیحدگی کی وجہ سے، دوریوں کی وجہ سے کچھ معلومات ان کو نہیں رہتی ہیں۔ تو موجودہ دور میں جو کہ منافرت پھیلانے کی خاص طور سے کوشش کی جا رہی ہے، اس موقع پہ اگر ملنے جلنے کے مواقع فراہم کیے جائیں، لوگ آئیں ملیں، مسلمانوں کی طرف سے ایسے کچھ تقریبات منعقد کی جائیں، مساجد میں ان کو لایا جائے، مسلمانوں کا طریقہ عبادت دکھایا جائے، روزے کے موقع پر افطار کے موقع پر ان کو بلایا جائے، اس موقع پر کچھ گفتگو کی جائے کہ ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں اور روزے کے کیا فائدے سماجی طور سے ہوتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں اگر کی جائیں تو ظاہر ہے کہ ایسی تقریبات میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جو اعمال کیے جاتے ہیں، کہ جو افطار کیا جاتا ہے، وہ اس کے غیر مسلم کے لیے اس کی کوئی معنویت ہی نہیں ہے، لیکن کہ اس طرح ہم جس ماحول میں ان کو لے کے آتے ہیں تو اس میں دینی و شرعی اعتبار سے بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سماجی طور سے بھی اس سے ان لوگوں کے درمیان انٹریکشن ہوگا، روابط ہوں گے، اور اس طرح ایک دوسرے کو سمجھنے کی سہولیات حاصل ہوں گی۔ مولانا آپ نے خود کہا کہ جو عید ملن جیسی تقریبات ہوتی ہیں وہ ایک طریقے سے ایک اپنے سیاسی طاقت کے اظہار کی ایک علامت ہوتی ہے عمومی طور سے، اور اس میں سب شریک ہیں، چاہے وہ دینی طبقے کے ہوں چاہے وہ سیاسی طبقے کے لوگ ہوں۔ عام طور سے یہ دیکھا گیا ہے کہ اس طرح کی تقریبات میں جو غریب طبقہ ہے، چاہے وہ غیر مسلموں کا ہو یا مسلمانوں کا، یا جو عام طبقہ ہے، اس کی شرکت تو دور دور تک دکھائی نہیں دیتی، بلکہ اشرافیہ جو کلاس ہوتا ہے، چاہے وہ رولنگ ہو چاہے پوشن کا ہو، ان ممتاز ترین ہستیوں کو زیادہ مدعو کیا جاتا ہے۔ کیا وہ اس کا نقطہ نظر ایسے لوگوں کو بلانا اس لحاظ سے بھی صحیح ہے جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ نہیں تو میں نے تو عرض کیا نا، تفہیم کے لیے دیکھیے میں نے عرض کیا کہ افطار پارٹی یا اس طرح کی جو مسلمانوں کی تقریبات کو سیاست زدہ کر دیا گیا ہے، میں اس سے متفق نہیں ہوں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں اس کے بجائے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی تقریبات کو سماجی بنیادوں پر استوار کرنا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی تقریبات منعقد کی جائیں، محلے میں کی جائیں، اور محلے میں ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں، مالدار بھی رہتے ہیں، غریب بھی رہتے ہیں، تو اس طرح کی تقریبات کو بہت بڑے پیمانے پر منعقد کرنا، اشرافیہ ہی کو بلانا، اپنی سیاسی طاقت کا اظہار کرنا، یہ سب چیزیں میرے نزدیک پسندیدہ نہیں ہیں۔ عبادت کو سیاست کا ٹول نہیں بنانا چاہیے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح کی تقریبات کو سماجی بنیادوں پر منعقد کرنا چاہیے، تاکہ جس سماج میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے بستے ہیں ان کے ساتھ انٹریکشن ہو، تو بہت بڑے پیمانے پر ان تقریبات کو منعقد کرنے کے بجائے چھوٹے چھوٹے پیمانے پر منعقد کیے جائیں، محلے کی سطح پہ، بستی کی سطح پہ، اور اس میں سماج کے تمام طبقات کو شریک کرنے کی کوشش کی جائے، تو اس سے انشاءاللہ فائدے حاصل ہوں گے۔ یہ تھے ڈاکٹر مولانا رضوی اسلام ندوی صاحب، جنہوں نے ان تمام سوالات کا جو ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں غیر مسلموں سے تعلقات، ان کو ہیپی دیوالی یا ہیپی جو ان کے دوسرے تہوار ہیں ان پر مبارک دینا وہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، یا اس طرح کی تقریبات میں جانا یا نہ جانا، امید ہے کہ مولانا رضوی اسلام صاحب نے جس تفصیل کے ساتھ قرآن و حدیث کے حوالوں کے ساتھ ان اشکالات کو دور کرنے کی کوشش کی ہے، ہمارے قارئین کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوں گی۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ روزنامہ خبریں کے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ اس طرح کی قیمتی باتیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ اس خاص ملاقات میں آپ کے شریک ہونے کا بہت بہت شکریہ۔